السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آسان تفسیر القرآن، جس میں ہم نے 49 آیات لفظی اور با محاورہ ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لی تھیں۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 ہم لفظی اور با محاورہ ترجمے سے اور اس کو تفسیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ پچھلی کلاس سماعت فرمائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے دشمن فرعون کا واقعہ آپ کو پورا سمجھ آ جائے گا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے بچا لیا تم کو اور ڈبو دیا فرعونیوں کو، اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑ دیا ہم نے بکم تمہارے لیے البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے بچا لیا تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور ڈبو دیا ہم نے آل فرعون فرعونیوں کو، اور انتم تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 50 ہے، جس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے۔ تو یاد رکھیں اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے فرعونی طاقت سے بنی اسرائیل کو نجات دینے کا اجمالاً ذکر ہوا تھا، اب اس کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے، یعنی اس طرح نجات دی کہ اس کو ڈبو دیا اور تم کو دریا سے صحیح و سالم پار کروا دیا۔ دوسرا یہ کہ تیسرا انعام ہے جو بنی اسرائیل پر ہوا تھا، یعنی یہ تیسرا انعام ہے، یعنی اولاً تم سب کو ہم نے اس جہان کے لوگوں پر فضیلت دی، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہیں فرعونی قوم کی غلامی سے چھڑایا، اور تیسرا اس کو ہلاک کر کے تم کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا۔ اب آگے اس کی تفصیل ذرا جانیے کہ اس آیہ مبارکہ کا یا اس کی خلاصہ یہ ہے کہ یہ تیسرا انعام ہے جو مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل پر ہوا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعونیوں کی قید سے چھڑا کر کنعان کی طرف روانہ ہوئے تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا اور بحر کلزم کے پاس ان کو آ لیا۔ اب پیچھے فرعون تھا اور آگے سمندر، جس سے ان کے حواس باختہ ہو گئے، اور ایسی مصیبت کے وقت میں تم پر رب نے یہ فضل کیا اور تمہارے لیے سمندر خشک کر کے اس میں 12 راستے بنا دیے۔ جب تم سوکھے پار اتر گئے اور تمہارے پیچھے لشکر فرعونی نکلنے لگا تو ان پر پانی ہموار ہو گیا، جس سے وہ سب ڈوب گئے۔ تم پر یہ سارا انعام ہوا اور تم جو ہے یہ سارا تماشا کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے، تو یہ ایک بہت بڑا انعام تھا تم پر کہ تمہارا خون خوار دشمن سے نجات پانا اور ایسی خوفناک حالت سے بچ جانا، اپنے ایسے سخت دشمن کو مع ساز و سامان ڈوبتا ہوا دیکھنا، کیسی خوشی اور کیسا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کیا ہے، اور تم کو چاہیے کہ ان انعامات کو خیال میں رکھو اور اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اب فرعون کیسے غرق ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر تشریف لائے اور راستے میں نبوت اور رسالت سے مشرف ہوئے تو 40 سال تک یہاں قیام فرما کر فرعون اور فرعونیوں سے مقابلہ کرتے رہے اور ان کو بڑے بڑے معجزے دکھاتے رہے تاکہ وہ ایمان لے آئیں، مگر وہ ایمان نہ لائے۔ تب آپ نے مایوس ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا کسی صورت سے بنی اسرائیل کو قبطیوں کے ہاتھ سے چھڑا تاکہ بے خوف و خطر یہ تیری عبادت کریں۔ حکم الہی آیا کہ آپ بنی اسرائیل کو جمع کر کے راتوں رات یہاں سے کوچ کر جائیں، اگر فرعون تمہارے پیچھے آئے گا تو اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تب آپ نے خفیتاً سب اسرائیلیوں کو خبر کر دی۔ سارے اسرائیلیوں نے ایک جگہ جمع ہونے کا ارادہ کر لیا۔ فرعون کو کچھ وہم ہوا، پوچھا کہ یہ مجمع کیا
ہے یہ مجمع کیوں ہو رہا ہے؟ تو اسرائیلیوں نے کہا کہ ہمارے عاشورہ کا دن قریب ہے، آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے تھے، یہی ہماری عید کا دن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سب شہر سے باہر جمع ہو کر رب کی عبادت کریں اور وہاں عید منائیں۔ فرعون خاموش ہو گیا اور عام بنی اسرائیلیوں نے قبطیوں سے بیش قیمت اور زیور اور عمدہ پوشاکیں عاریتاً مانگ لی ادار، اور عید کے بہانے سے خیمے اور ڈیرے شہر سے باہر لگا دیے۔ اور یہ واقعہ 9 محرم جمعرات کے دن ہوا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 80 برس اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی عمر شریف 83 برس تھی۔ پچھلی رات کو یعنی محرم کی 10ویں شب یعنی جمعہ میں ان کے سب نے مع ساز و سامان کوچ کر دیا، یعنی وہ سفر کرنا شروع ہو گئے۔ تو ہارون علیہ السلام ان کے آگے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے، اور بنی اسرائیل 6,70,000 تھے۔ آگے چل کر راستہ بھول گئے۔ جب آگے چل کے راستہ بھول گئے تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو بوڑھے لوگ تھے ان سے کہا کہ کیا یہ راستہ تمہارا دیکھا ہوا نہیں ہے؟ تم کو کیوں نہیں ملتا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میری قوم بنی اسرائیل مصر سے جائے تو میرا تابوت قبر سے نکال کر ساتھ لے جائے اور میرے بزرگوں کے ساتھ مجھے دفن کرے۔ ہم نے وہ وصیت پوری نہیں کی، اس لیے راستہ بھول گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ سب نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں۔ آپ نے سارے لشکر میں یہ اعلان کروا دیا کہ جس کو یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہو وہ مجھے بتا دے۔ تو ایک بڑھیا عورت نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے وعدہ کر لیں کہ جو میں مانگوں گی آپ وہ دیں گے تب میں پتہ بتاؤں گی۔ آپ نے کچھ تعامل کیا، وہی الہی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس سے عہد کر لو، اس سے وعدہ کر لو، وہ جو چاہے سو اس کو دے دو۔ آپ نے اس سے وعدہ فرما لیا۔ بڑھیا بولی کہ میں چاہتی ہوں کہ بہشت میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے یہ قبول فرما لیا۔ تب اس بڑھیا نے کہا کہ ان کی قبر شریف دریائے نیل میں ڈوب چکی ہے، اگر فلاں جگہ سے پانی ہٹا کر زمین کھودی جائے تو اس سے آپ کا صندوق نکل سکتا ہے۔ آپ نے حکم دیا، بنی اسرائیلیوں نے فوراً اس جگہ سے ان کا تابوت نکالا، اور یہ تابوت سنگ مرمر کا ایک صندوق تھا جس میں یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک تھی۔ آپ نے یہ تابوت سب کے آگے رکھا اور اس تابوت کی برکت سے راستہ ظاہر ہوا، اور رب کے فضل سے رات کے تھوڑے حصے میں بہت راستہ طے کر لیا گیا۔ اگر آپ سیدھا فلسطین کا راستہ اختیار کرتے تو جو مصر سے شمالی مشرق میں تھا تو آپ کو یہ دشواریاں پیش نہ آتیں، لیکن مرضی الہی یہی تھی، لہٰذا آپ مشرقی جانب کلزم کی طرف روانہ ہو گئے اور منزل سقاعت میں ہوتے ہوئے مقام ایسام میں پہنچے، اور وہاں سے کوچ کر کے فی الحیرات جو کہ بعل صفوان کے مقابل دریائے کلزم پر واقع تھا وہاں پہ قیام کیا، اور وہاں اپنے ڈیرے جما لیے۔ صبح کے وقت فرعون کو جاسوسوں نے خبر دی کہ کل جہاں بنی اسرائیل جمع ہوئے تھے وہاں سے تو راتوں رات رفو چکر ہو گئے ہیں۔ فرعون کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی، اس نے فوراً حکم دیا کہ تیز گھوڑے اور عمدہ سوار جمع ہوں، اور روایت میں ہے کہ 70,000 گھوڑے اور گھوڑے سوار فوج اس کے لشکر کے آگے تھے، اور باقی فوج کے متعلق کچھ صحیح پتہ نہیں لگتا۔ جو تفسیر روح البیان میں ہے اس میں فرمایا گیا کہ 70 لاکھ گھوڑے سوار اور فوج تھی، یعنی تفسیر عزیزی میں بھی ہے کہ 1 لاکھ تیر انداز، 1 لاکھ نیزے باز اور 1 لاکھ گرز مارنے والے، یعنی یہ تھوڑے مارنے والے ان میں تھے۔ فرعون نے ان اس لشکر کے یہ راستہ بہت جلد طے کر کے دوپہر کے قریب بنی اسرائیل کو جو ہے وہ جا لیا۔ بنی اسرائیل فرعونی لشکر دیکھ کر گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ بتاؤ ہم کہاں جائیں۔ اب اتنا واقعہ سننے سے مسلمانوں کو 2 باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ ایک، یہ انبیاء کرام کے بعض معجزات ان کی وفات کے بعد بھی دیکھے جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی نعش مبارک کے کتنے کرشمے بنی اسرائیل نے دیکھے۔ دوسرا یہ کہ نبی سے عہد و پیمان رب تعالیٰ سے عہد ہوتا ہے، رب تعالیٰ سے وعدہ ہوتا ہے، اور بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے جنتی مقام کا عہد جو لیا وہ رب نے ان سے منظور فرما لیا۔ اب فرعون کیسے غرق ہوا؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مایوس نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت کرے گا۔ وہی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، دریا پر اپنا عصا مار کر کہو کہ تو پھٹ جا اور ہم کو راستہ دے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، حکم الہی سے تیز ہوا چلی جس سے پانی کو پھاڑ کر اس میں راستہ اس نے بنا دیا۔ دریا میں 12 راستے پیدا ہو گئے جن کے درمیان پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ آنن فانن آفتاب نے زمین کو خشک کر دیا اور آپ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان راستوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ لوگ ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں ہم ڈوب نہ جائیں۔ سب سے پہلے یوشع علیہ السلام نے اپنا گھوڑا ڈالا، ان کے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام نے۔ جب اسرائیلیوں نے ان کو گزرتے دیکھا تو مجبوراً یہ بھی دریا میں چل دیے۔ ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے ایک راستے میں داخل ہوا۔ اب ان کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے۔ ان کے گروہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے دوسرے گروہ زندہ ہیں یا ڈوب گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان پانی کی دیواروں پر لاٹھی ماری جس سے ان میں جالے کی مثل روشن دان بن گئے اور ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے اور باتیں کرتے گزر گئے۔ اتنے میں فرعونی لشکر بھی دریا کے اس کنارے آن پہنچا۔ فرعون نے دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں جن میں جا بجا آبی دیواریں کھڑی ہیں۔ دل میں حیران ہوا، مگر لشکر والوں سے کہا کہ میرے اقبال سے دریا خشک ہو گیا ہے تاکہ میں اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو زندہ پکڑ سکوں۔ اگر یہ اسرائیلی ڈوب جاتے تو مجھے غلام کہاں سے ملتے؟ حامان نے چپکے سے فرعون کو کہا کہ دریا میں قدم نہ رکھنا ورنہ تجھ کو اپنی خدائی کا باؤ معلوم ہو جائے گا۔ بہت جلد کشتیاں جمع کر اور ان کے ذریعے دریا کو پار کر۔ فرعون نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اسی حالت میں جبریل علیہ السلام شکل انسانی میں گھوڑی پر سوار فرعون کے گھوڑے کے آگے نمودار ہوئے اور اپنی گھوڑی دریا میں ڈال دی۔ فرعون کا گھوڑا گھوڑی کی بو پا کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ فرعون نے لاکھ روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکا اور اس خشک راستے میں داخل ہو گیا۔ جب لشکریوں نے فرعون کو دریا میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ بھی ہر طرف سے داخل ہونے لگے۔ اس جگہ اتنی بات یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری جادوگر تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس جگہ حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کی ٹاپ پڑتی ہے وہاں سبزہ اگاتا ہے۔ وہ سمجھا کہ اس ٹاپ کے نیچے والی مٹی میں تاثیر زندگی ہے۔ اس نے تھوڑی مٹی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب یہ واقعہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ اپنے مقام پہ جو ہے دوبارہ بیان کیا جائے گا۔ اب سارا فرعونی لشکر بیچ دریا میں آ گیا اور ہر بنی اسرائیلی نکل کر یہ تماشا دیکھنے لگا، اور خیال رہے کہ جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں کلزم کا عرض بہت تھوڑی یعنی صرف 4 فرسخ کوس تھا، اور فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، اور 3 میل تقریباً 5544 میٹر بن جاتا ہے۔ اتنا لمبا دریا تھا، اس لیے دوسرے کنارے سے یہاں کے حالات بخوبی نظر آتے تھے۔ جب سارا لشکر دریا میں داخل ہو چکا تو اس کو حکم الہی پہنچا کہ تو آپس میں مل جا اور ان کو غرق کر دے۔ دریا آپس میں مل گیا، سب غرق ہو گئے۔ یہ واقعہ 10ویں محرم جمعے کے دن بوقت دوپہر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی میں روزہ رکھا، اور حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک تک یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ ہم اس خوشی منانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ اسلام میں بھی عاشورہ کے روزے فرض ہو گیا۔ اب اگرچہ اس کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اب بھی مستحب ہے کہ اس کو روزے کو رکھا جائے۔ اور بنی اسرائیلیوں کے دل میں فرعون کی ایسی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی کہ انہیں اس کے ڈوبنے کا یقین نہیں آتا تھا۔ تب دریا نے اس کی اور چند لوگوں کی لاشیں باہر پھینک دیں، تب ان کو یقین ہوا، اور خیال رہے کہ فرعون تمام کفار سے بدتر ظالم تھا، جس نے ہزاروں بے گناہ اسرائیلی بچیوں کو ذبح کیا۔ عذاب ان بچوں کو ذبح کیا اور عذاب ہلکا آیا کہ مصر سے نکل کر دریا میں ڈبو دیا گیا۔ مکانات، باغات، عورتیں، بچے سب محفوظ رہے، اور عاد و سمود کی طرح خود بستی میں رہ کر عذاب نہ آیا۔ مصر اب تک آباد ہے اور عاد و سمود کی بستیاں اجاڑ دی گئیں۔
دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ مصر میں انبیاء اولیاء کی قبور ہیں، ان کی قبریں ہیں، اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی وہاں مدفون ہیں، اور ان قبروں کی برکت سے شہر برباد نہ کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ اکثر اللہ کا عذاب جرم کی طرح آتا ہے۔ فرعونیوں نے اسرائیلیوں کے مردوں کا خاتمہ کرنا چاہا، عورتوں کو باقی رکھا، رب نے ان کے مردوں کو ہلاک کیا اور عورتوں کو باقی رکھا، ٹھوکریں کھاتی پھریں تاکہ یہ۔ اور امیہ بن حلف کو رب نے وہ عذاب دیا جو وہ حضرت بلال کو ایذا دیتا تھا، یعنی برچیوں سے جسم چھلنی کرتا تھا، تو اس کو بھی ایسا عذاب دیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تکلیف و آرام سے آزماتا رہتا ہے۔ ہر حال میں ہمیں راضی رہنا چاہیے کہ ہر کام اور ہر کسی وقت اس کو بھول نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ رب کے یہاں دیر ہے مگر اندیر نہیں ہے۔ ظالم کو ضرور سزا ملتی ہے مگر مظلوم کو چاہیے کہ جلدی نہ کرے۔ تیسرا یہ کہ عاشورے کا روزہ سنت ہے مگر بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھیں، 9ویں اور 10ویں کے رکھیں یا 10ویں اور 11ویں کے رکھیں۔ اور تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی کہ جو شخص عاشورے کے دن 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 50 بار قل هو اللہ پڑھے، یعنی سورہ اخلاص پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو جنت میں نور کے 1000 ممبر عطا فرمائے گا جہاں، اور یہ جو ہے اس کے لیے بچھائے جائیں گے۔ اور نیز عاشورہ کی رات کو جاگنا بھی بہتر ہے، جو تفسیر الروح البیان میں ہے۔ اور تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ اس رات جاگنے والے کو ملائکہ مقربین کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ملائکہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، سارے ہی ملائکہ مقبول ہیں لیکن چند زیادہ فضیلت والے ہیں تو ان کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور اولیاء عظام فرماتے ہیں کہ اس دن غسل کرنے سے سال بھر تک بیماریوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الصوم میں فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے گھر میں خوب عمدہ اور اچھے کھانے پکائیں تو انشاءاللہ سال بھر تک اس گھر میں برکت رہے گی، اور اس دن سرما لگانے سے سال بھر تک آنکھیں نہیں دکھتیں۔ تو یہ سارے جو ہے وہ عاشورے کے دن اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ حلیم یا اس طرح کی چیزیں پکاتے ہیں تاکہ اس میں ہر قسم کا غلہ، ہر قسم کی غذا ہوتی ہے تو اس میں سال بھر برکت ہی برکت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا یہ کہ انبیاء کرام پر جو نعمت الہی ہوئی اس کی یادگار منانا اور شکر بجا لانا سنت ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نجات کی خوشی منائی، لہٰذا ہم کو بھی عید میلاد اور عید معراج وغیرہ منانا بہت بہتر ہے۔ اور خیال رہے کہ خوشی کی یادگار منانا مسنون ہے اور غم کی یادگار منانا منع ہے۔ غم 3 دن ہے، یا عورت کے لیے جو وقت مقرر ہے کہ اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ غم منانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ 5واں یہ کہ یادگاروں کے لیے دن مقرر کرنا سنت ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے لیے عاشورہ کا دن مقرر فرمایا۔ 6واں یہ کہ اگر کفار بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار مناتے ہوں تو ان کی مشابہت کے خوف سے مسلمان اس یاد کو نہ چھوڑیں، ہاں کسی صورت سے کچھ فرق کر لیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کی وجہ سے عاشورے کا روزہ نہ چھوڑا بلکہ اس میں کچھ فرق فرما دیا کہ 9ویں محرم کا بھی روزہ ملا لیا۔ بلکہ اگر عوام نے یادگاروں میں ناجائز چیزیں شامل کر دی ہوں تو اصلی یادگار نہ مٹاؤ بلکہ وہ زیادتیاں مٹا دو۔ اور کفار عرب نے حج میں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان شریف کی یادگاروں کا مجموعہ ہے، اس میں بہت سی مشرکانہ رسوم شامل کر دی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان رسوم پر حج بند نہ کیا بلکہ قدرت پاتے ہی ان رسوم کو بند کر دیا تھا۔ اس لیے وہ لوگ بھی عبرت حاصل پکڑیں، اس سے وہ لوگ عبرت کریں کہ جو بزرگوں کی یادگار یعنی عرس و میلاد وغیرہ کو اس بہانے سے بند کراتے ہیں کہ اس میں مشرکوں سے مشابہت ہے، یا اس میں فلاں کام ناجائز ہے، یا فلاں رسمیں جو ہے وہ جائز نہیں ہیں، تو انہیں اللہ سمجھ دے
کہ اگر کتا مسجد میں گھس جائے تو کتے کو نکالا جاتا ہے، مسجد کو نہیں گرایا جاتا۔ تو اگر ان چیزوں میں کوئی ناپاک رسم مل گئی ہے تو اس کو ختم کیا جائے، ان بزرگوں کی یادوں کو ختم نہ کیا جائے۔ ساتواں یہ کہ بزرگان دین سے بعد وفات بھی فیض لینا سنت انبیاء ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تابوت یوسف علیہ السلام سے راستے کی ہدایت حاصل کی تھی۔ ہمیں بھی ان نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور اپنی بہتری کی دعائیں مانگنی چاہیے، تو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ یہ اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر تھی۔ اب مزید اگلی آیت میں اس کی مزید جو ہے جو نعمتیں بیان ہوئیں یا جو ان پہ نعمتیں کی گئیں ان کی مزید وضاحت آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔